کفار عام طور پر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان بتوں کو بعض صفات میں اللہ کا شریک سمجھتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، تاریکیاں اور روشنی پیدا کی۔ پھر بھی کافر دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یہ سورۃ الانعام میں اللہ نے فرمایا۔ کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تب اللہ وحدہ لا شریک نے اسی سورہ انعام میں آگے فرمایا، تحقیق ان لوگوں نے حق کی تکذیب کی ہے، اگر یہی حال رہا تو انہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ان سے زیادہ زمین میں قوت کے مالک تھے۔ انعام الہی کا یہ عالم تھا کہ آسمان سے ہم نے ان پر لگاتار مین برسایا، ان کے مکانوں کے دامن میں نہریں بہائیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کی۔ یہ سورہ انعام میں اللہ نے فرما دیا۔ اسی انداز اور تخویف کے بعد کافروں نے کہا، ہم تو تب تسلیم کریں گے جب کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب اترے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ الانعام میں پھر فرما دیا، اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی آپ پر نازل کرتے اور یہ اس کو ہاتھ بھی لگاتے، پھر بھی یہ کافر یہی کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ جواب سن کر سورہ انعام میں کافر کہنے لگے کہ اس رسول پر کوئی فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو پھر دو ٹوک فیصلہ ہو جاتا، پھر انہیں مہلت نہ ملتی، اور اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو اسے بھی انسانی شکل میں بھیجتے، لہٰذا انہیں پھر بھی شبہ ہی رہتا۔ کافروں نے پھر مذاق اڑایا۔ اللہ نے پھر تنبیہ کی اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تحقیق تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، بالآخر ان تمسخر کرنے والوں کو تمسخر کی سزا نے آ گھیرا۔ اے رسول، ان سے کہیے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، اور اے رسول ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے، پھر انہیں جو خود ہی بتائیے کہ اللہ ہے۔ اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے، ورنہ اب تک یہ ہلاک ہو گئے ہوتے۔ دیکھو یہاں پہ اللہ کی کتنی اعلیٰ صفت ہے کہ اس نے اپنے اوپر، کہتے ہیں نا، قل للہ کتب علی نفسہ الرحمۃ، اللہ نے تو اپنے اوپر رحمت کو کتاب کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، لازم کر دیا ہے۔ بہرحال قیامت کے دن ہم سب کو جمع کریں گے، وہاں سزا مل جائے گی، اور اے رسول آپ انہیں کتنا ہی سمجھائیں، جو لوگ اپنے نقصان پر تلے ہوئے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو کارساز و مشکل کشا سمجھتے تھے، سمجھانے پر بھی اس شرک سے باز نہ آتے تھے۔ اللہ نے پھر فرمایا، اور کس میں؟ سورہ انعام کے اندر، اے رسول ان سے کہیے، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز بناؤں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، یعنی خالق ہی تو کارساز ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ سب کو کھلاتا ہے، اسے کوئی نہیں کھلاتا، بھلا جو کھلائے جانے کا محتاج ہو وہ کارساز کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے خالص توحید کو تسلیم کروں، اور اے رسول آپ کو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ آپ مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ جو شخص اس دن عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ کا بڑا رحم ہو گیا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مشکل کشائی نہیں کر سکتا، اور اے رسول اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اسے دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے، اور اگر وہ نعمت عطا کرے تو وہ عطا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گزشتہ قوموں کی بربادی کا ذکر کیا گیا تو کافر کہنے لگے، یہ تو تم بیان کرتے ہو، صرف پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں برابر سمجھاتے رہے، دوبارہ زندہ ہونے اور پھر حساب و کتاب کے واقع ہونے سے ڈراتے رہے۔ کافروں نے جواب دیا، بس یہ دنیا کی زندگی ہی ہے، جو کچھ ہے اس کے بعد ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے، جو آج کل بھی ایک سوچ چل رہی ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو امت مسلمہ میں ہیں، مسلمان ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ بس کیا پتہ ہے آگے کیا ہو رہا ہے، قبر میں کیا ہوگا، قبر کے بعد کیا ہوگا، پتہ نہیں، اٹھائے جائیں گے نہیں جائیں گے، قیامت آئے گی نہیں آئے گی، بس یہ موت ہی قیامت ہے، بس جو مر گیا ختم، زمین میں گیا بس ختم۔ اب دیکھیں اگر وہ چاہے جس طرح بھی کہہ رہے ہیں، یہ ایک قسم کا یہ اس بات کو رد کرنے کا ایک انداز ہے۔ اس بات کو جب قرآن کھلم کھلا کہہ رہا ہے، اور قرآن کو دیکھیں یہ کسی کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اس کے
اندر آپ جب اس کے الفاظ دیکھیں، چناؤ دیکھیں، معاملات دیکھیں، احکامات دیکھیں، تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ یہ بہت سے بڑے بڑے مفکر بھی ایسی چیز نہیں لکھ سکتے۔ اس کے اندر تکرار دیکھیں، قرآن کے تکرار کو دیکھ کے کبھی آپ سوچیں گے کہ ایک قاری جو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اس تکرار کی وجہ سے وہ آیتیں بھول جاتا ہے، آگے پیچھے اس کو سمجھ نہیں آتی، پھر سامع جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے وہ اس کو لقمہ دیتا ہے کہ بھئی یہاں پہ غلط کیوں، کہ پچھلے والا جو ہے وہ دیکھتا ہے، بعض اوقات دونوں بھول جاتے ہیں، اور پھر بار بار اس کو واپس کر کے اس کی وہ قرت کرتے ہیں کہ شاید وہ بات اپنی جگہ آ جائے، کیونکہ قرآن تو ایک ایسی ہے کہ یہ تو مدلل اور مستند اور ایک اعلیٰ کتاب ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، مگر یہ لوگ ہیں کہ بس کہتے ہیں بس یہ دنیا کی زندگی ہے، جو کچھ ہے دنیا میں ہے، بس اس کے بعد ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا، جن لوگوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹلا دیا وہ بہت بڑے نقصان میں ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، تکلیفیں بھی دی جا رہی تھیں، آپ کو کفار کی ان حرکات سے صدمہ بھی پہنچ رہا تھا۔ اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے نبی مت پریشان ہو، ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کو رنج ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کی تکذیب تو نہیں کر رہے، یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو رنج کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ہماری مدد آپ پہنچی۔ اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، نبیوں کے حالات آپ کو معلوم ہو ہی گئے ہیں، بس آپ بھی انہی کی طرح صبر کیجیے۔ تبلیغ شدت ابھی جاری تھی، کافروں سے آپ کے یہ بحث مباحثے ہو رہے تھے، تو کافروں نے مطالبہ کر دیا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو کوئی معجزہ تو دکھاؤ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ اللہ نے فرمایا کہ اے رسول ان سے کہیے کہ بے شک اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی نازل فرما دے، لیکن اکثر لوگ اللہ کی مصلحت کو نہیں جانتے۔ وہ کیونکہ اللہ کیوں تاخیر کر رہا ہے اور یہ کیوں جلدی چاہتے ہیں ہر چیز کو۔ رسول اللہ صلی علیہ وبارک علیہم کفار کی ہدایت کے لیے بے چین رہا کرتے تھے، ان کو عذاب الہی سے بچانے کی فکر میں آپ گھلے جا رہے تھے۔ عین ممکن تھا کہ اس ہمدردانہ جذبے کے تحت آپ کی یہ خواہش ہوتی کہ کوئی نشانی دکھا دی جائے تو یہ ایمان لے آئیں، ان کی آخرت سنور جائے، یہ کشمکش ختم ہو کر صرف اللہ کی عبادت ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور پیش بندی فرما دیا، اے رسول اگر آپ کو ان کی روح گردانی شاق گزرتی ہے تو اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لیں یا آسمان پر جانے کے لیے کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، پھر ان کے لیے کوئی نشانی لیں، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا اور کر سکتا ہے، بس اے رسول آپ نادانوں میں سے نہ ہو جانا کہ معجزہ دکھانے کے اصرار کرنے لگو، یہ تو پھر بھی نہیں مانیں گے، مانتا تو وہ ہے جو سنتا ہے، یہ مردوں کی مثل ہے، اور مردوں کو تو اللہ قیامت کے روز زندہ کرے گا اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، یعنی ان کے قلوب مردہ ہو چکے ہیں ان کے، لہٰذا یہ ہدایت کو سننے کے قابل ہی نہیں رہے، لہٰذا ان کی طرف سے رنجیدہ مت ہو جاؤ۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔